اوپر کی 2 منزلوں کے متعلق مالک مکان نے یقین دلایا کہ بڑے ہی شریف لوگ رہتے ہیں۔ یہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ 1 نمبر کا جھوٹا تھا۔ اوپر بھی اس نے مختصر فیملی کے نام پر بڑے غلط قسم کے لوگ آباد کر رکھے تھے۔ کچھ گھروں سے بھاگ کر فلموں میں کام کرنے کی خواہش مند لڑکیاں تھیں جو دلالوں کے ہتھے چڑھ جاتی تھی۔ ایک کرسچن لڑکا تھا جس نے کسی ہندو لڑکی سے شادی کی، پھر دونوں مسلمان ہو گئے تھے، محض اپنی جان بچانے کے لیے اور چھپ کے رہ رہے تھے۔ ان سب باتوں کا پتہ فوراً نہیں چل سکتا تھا۔ مالک مکان نے کرایہ وصول کیا اور چابی مجھے تھماتے ہوئے آنکھ ماری۔ جاؤ عیش کرو۔ میرا چہرہ گرم ہو گیا۔ تمہاری یہ آنکھ خراب ہے کیا؟ ادھر چہرہ ذرا روشنی کی طرف کرو، میں آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں۔ وہ گھبرا گیا۔ وہ میں سرما ڈالتا ہوں۔ میں نے کہا اس سے کام نہیں چلے گا، میں آئی ڈرافٹس دوں گا۔ تمہاری آنکھ میں تو کالا پانی اترنے والا تھا، دوسری آنکھ کا پانی مر گیا ہے۔ وہ سچ مچ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اچھا جی، دوائی ضرور دینا مجھے، سامان کدھر ہے آپ کا؟ میں نے کہا آ جائے گا کل تک، گاڑی تمہارے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، خیال رکھنا۔ اوپر پہنچ کے رابعہ ہنسنے لگی۔ آنکھوں کا ڈاکٹر بننے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا اس کی آنکھوں کا ایسا علاج کروں گا کہ دماغ درست ہو جائے گا۔ کیسے دیکھ رہا تھا تمہیں؟ ہوسناک نظروں سے۔ خبیث نے آنکھ بھی ماری تھی مجھے۔ ہاں تو مجھے بھی ماری تھی، رابعہ نے کہا۔ اچھا، کل کے بعد آنکھیں جھپکانا بھول جائے گا، میں نے کہا۔ کمرے پرانی وضع کے تھے، اونچی چھت، لکڑی کے شیطیروں والے سال خوردہ دیواروں پر جو سفیدی باقی تھی، اس پر ہم سے پہلے رہنے والوں نے مصوری کے وہ شاہکار تخلیق کرنے کی کوشش کی تھی جو کبھی پنڈت کوکارام کے ممنوعہ لٹریچر میں نظر آ جاتے تھے۔ رابعہ کی تو حالت غیر ہو گئی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ جب تک میں دیواروں پر نیا وال پیپر لا کے نہ لگا دوں وہ صرف میری طرف دیکھے، پاکیزہ محبت کی نظر سے۔ کپڑوں کے سوٹ کیس میں اٹھا لایا تھا، اسلحہ ابھی گاڑی ہی میں تھا۔ سب سے خطرناک چیز مشین گن تھی، اسے اخبارات میں لپیٹ کر ڈیکی میں ڈالنے کا فیصلہ میں نے رات تک مؤخر کر دیا اور خود غسل کرنے چلا گیا۔ کپڑے بدلنے کے بعد میں نے واحد غسل خانہ رابعہ کے حوالے کیا اور خود نیچے اتر گیا۔ آدھے گھنٹے بعد میں بستر اور چارپائیاں خرید لایا۔ ایک مزدور نے چارپائیاں اوپر پہنچا دیں۔ ضرورت کا کچھ سامان خریدنا باقی تھا، لیکن یہ کام اتنا ضروری نہیں تھا جتنا شب بصری کے بنیادی لوازمات کا حصول۔ میں اب بہت پرسکون تھا اور ذہنی طور پر تمام تر ترجیحات کا تعین بھی کر چکا تھا۔ رابعہ نے بھی کپڑے بدل لیے تو میں نے اسے کھانے کی دعوت دی۔ نیچے اتر کے کنگ سرکل تک چلتے ہیں، لکشمی چوک۔ لکشمی چوک؟ ہرگز نہیں، میں نے کہا۔ اچھا کیری ہوم چلیں، بیڈن روڈ تک۔ کیوں بلا وجہ ایسی جگہ جانے کا رسک لیتے ہو؟ ایک طرف چھپنے کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف شوق ہے رونمائی کا۔ تو پھر کیا کروں؟ فاتحہ تو مجھ سے ہوگا نہیں، اور کچن میں کھانے کے لیے صرف دھول ہے یا مکڑی کے جالے ہیں، میں نے چڑ کے کہا۔ کل سب انتظام کر لیں گے، ابھی پیٹ بھرنے کے لیے قریب سے جو ملے لے آؤ، آرام سے بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ اس نے مجھے پیار سے سمجھایا، میں سمجھ گیا۔ جو بات عورت ضد کر کے 2 دن میں منواتی ہے وہ پیار سے 2 منٹ میں منوا سکتی ہے۔ جو عورتیں اڑیل ٹٹو کی طرح مرد کی نفسیات کے اس نقطے کو سمجھتی ہیں وہ فائدے میں رہتی ہیں، اور انگریزوں کا یہ قول اس کی صداقت کا ثبوت ہے کہ جو عورت محکوم بن کے رہے وہی مرد پر حکومت کرتی ہے۔ اس کے برعکس عورت کی کمزوری ہے تعریف اور خوشامد۔ ازدواجی جھگڑے وہیں زیادہ ہوتے ہیں جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کی فطرت کے بنیادی تقاضوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میں پھر نیچے گیا تو کھانے پینے کا بہت سا سامان خرید لایا۔ رابعہ خفا ہونے لگی۔ ہم اس کا چوتھائی بھی نہیں کھا سکتے، باقی کا کیا ہوگا؟ میں نے بڑی شان سے کہا، خادمہ سے کہو فریج میں رکھ دے، خراب نہیں ہوگا۔ فریج ہوتا تو میں تمہیں رکھ دیتی اس میں، تم خراب ہوتے جا رہے ہو۔ رابعہ مسکرائی۔ پھر نکاح کے وقت مجھے منجمد حالات میں نکالا جاتا اور قاضی کے سامنے رکھ دیا جاتا، شب عروسی مجھے ابالا جاتا قابل استعمال بنانے کے لیے۔ رابعہ نے کھانا چارپائی پر پھیلا دیا۔ تمہارے جانے کے بعد ایک لڑکی آئی تھی، کیسی تھی؟ میرا مطلب ہے کیوں؟ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نیلو ہیں؟ رابعہ نے کچھ شرما کے کہا۔ اس کی نظر اتنی کمزور تھی، میں نے تشویش سے کہا۔ تم نے بتا دیا اسے کہ میں تو پاکستان بننے سے پہلے کانن بالا کے نام سے کام کرتی تھی۔ ایک لڑکی مجھے بھی 2 بار ملی، اوپر آتے جاتے۔ اچھا، کیسی تھی؟ بڑی بے شرم تھی، میں نے آنکھ مار کے کہا۔ ایسے آنکھ مار رہی تھی مجھے لگتا ہے کہ اس عمارت میں آنکھ مارنے کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ ہاں، تمہیں بھی لگ گئی ہے یہ بیماری۔ رابعہ نے مجھے آنکھ ماری اور پھر ہنس پڑی، میں بھی ہنسنے لگا۔ ایک انوکھی انمول اور بے پایاں مسرت میرے رگو پے میں سکون اور راحت کا نشہ بن کے اترنے لگی۔ میرے ساتھ سب کچھ اچانک ہو رہا تھا،
2 گھنٹے پہلے میں ایسے گوشے عافیت کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہ ہو۔ یہ خیال رابعہ کو آیا اور اچانک وہ خوبصورت خواب ایک حقیقت بن گیا جس کی تعبیر کے پیچھے ہم دیوانہ وار دوڑ رہے تھے، لیکن خواب ہم سے گریزاں تھے۔ دنیائے فکر و غم، اندیشہ دور و دراز، خوف اور وسوسے، فرشتہ اجل کے روپ میں تعاقب کرنے والے خونی شکاری، ہماری زندگی کے دشمن، ناکردہ گناہوں کی سزا دینے والے، سب اسی بند دروازے سے بے خبر تھے جس کے پیچھے ہم دونوں، صرف میں اور رابعہ، باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے، کاغذی دسترخوان پر سے چیزیں اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو کھلا رہے تھے۔ کاش میں رابعہ کو ہمیشہ اتنا ہی خوش رکھ سکتا، وہ ایسے ہی ہنستی اور ہم کسی احساس جرم و گناہ کے بغیر ایک دوسرے کے ہو جاتے، بھول جاتے کہ وہ بہت بڑی وکیل ہے اور میں سکندر بخت جسے وزیر خان کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے اور اپنا حق حاصل کرنا ہے، مگر یہ ناممکن تھا۔ کوئی ایسی غیبی قوت جو راتوں رات یا پلک جھپکنے میں سب کچھ بدل سکتی، تو یہ ہو سکتا تھا کہ میرے خلاف تمام قانونی مقدمات ختم ہو جائیں، دلاور اپنے سب جرائم کا اعتراف کر لے اور مجھے میرا حق دے کر خود جیل جانا قبول کر لے، رابعہ کو اس کا گھر مل جائے اور مجھے میرا حق۔ کمرے میں صرف 60 واٹ کے ایک بلب کی روشنی تھی، دیوار پر نصب ٹیوب لائٹ پرانی ہونے کی وجہ سے یا کم وولٹیج کے باعث وقفے سے بھڑکتی تھی، اسے میں نے بند کر دیا۔ روشنی رابعہ کے چہرے پر ایک رخ سے پڑ رہی تھی اور اس کے بالوں کی ایک لٹ کا سایہ چہرے پر لرزاں تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو تمہیں؟ اپنے ارمانوں کو، خوابوں کو؟ میں نے بھر کے کہا، یہ سب تو ایک خواب ہے جو بکھر جائے گا۔ اگر یہ حقیقت ہوتا پھر میں اللہ سے کچھ نہ مانگتا، اس دنیا کو اپنی جنت سمجھ کے دوبارہ بے دخل نہ ہوتا۔ میں نے کہا، دنیا میں ہر شخص اپنی جنت کا تصور الگ رکھتا ہے رابعہ، کسی کے لیے کار، کوٹھی، بنگلہ اور لامحدود دولت سے دنیا جنت ہے، تو کوئی کہتا ہے فراغتیوں، کتابیں، گوشہ تنہا، اور تمہارے لیے؟ وہ میری آنکھوں میں جان کے بولی، میرے لیے بس میں اور تم، اور سب کچھ ثانوی حیثیت رکھتا ہے، ملے یا نہ ملے فرق نہیں پڑتا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ اگر اتنا ہی محدود ہوتا تمہارے لیے زندگی کی خوشی کا مطلب، تو تم سب کچھ پا لیتے۔ کیا اس وقت میں تمہارے پاس نہیں ہوں؟ مگر تمہاری خواہشات کی ایک دنیا بیچ میں ہے جسے تم چھوڑ نہیں سکتے۔ تم نہیں سمجھو گی، میں آج کی نہیں، آنے والے دن کی بات کر رہا تھا۔ آج کا دن میرا نہیں ہے، کہتے ہیں کل کبھی نہیں آتی۔ رابعہ اداس ہونے لگی۔ میں نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام دیا۔ ایسا نہیں ہے جانم، کل کے یقین پر ہی تو دنیا قائم ہے، اس لیے ساری دنیا جد و جہد کر رہی ہے جو تم میرے ساتھ کر رہی ہو۔ یہی یقین ہمارا اثاثہ ہے، یقین جو غم سے کریم ہے۔ یہ یقین گنوا دیا ہم نے تو پھر کیا رہ جائے گا ہمارے پاس؟ اس نے اپنا سر میرے کندھوں پر رکھ دیا۔ میرا یقین تم ہو، میں خود تو بہت کمزور اور بے بس ہوں، یہ ہو سکتا ہے کل میں نہ رہوں۔ اس نے میرے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم میرے ساتھ رہو گے ہمیشہ، وعدہ کرو۔ یہ وعدہ تو میں بہت پہلے کر چکا تھا، آج پھر کرو۔ اس نے اپنا سر میرے کندھے پر مارا، اس کے بال ابھی گیلے تھے، چھینٹے میرے منہ پر پڑے۔ اچانک مجھے ہوش آ گیا، اس کے قرب کی خوشبو، اس کے وجود کی نرم آگ مجھے پگھلانے لگی تھی۔ میں ڈرا کہ کہیں خود اپنی عدالت میں مجھ پر خیانت مجرمانہ کی فرد جرم عائد نہ ہو جائے۔ شیطان پھر آدم و حوا کی جنت میں سانپ بن کے پہنچ گیا تھا اور انہیں شجر ممنوعہ کا ذائقہ چکھنے پر اکسانا چاہتا تھا۔ ابلیس لعین، کیا تو پھر مجھے میری جنت سے بے دخل کرا سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں کسی جہنم سے گزر کے جنت میں جانا بھی منظور نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، رابعہ یہ کھانا سمیٹ لو، پھر میں بتاتا ہوں آج میں نے اور غالب نے دلاور کی ایسی تیسی کر دی۔ رابعہ نے چونک کے آنکھیں کھولی، مجھے نیند آنے لگی تھی۔ اچھا پھر سو جاؤ، صبح باتیں کریں گے، میں نے کہا۔ میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں، سوچ رہا تھا نیچے جا کے چائے پئیں گے۔ چائے نہیں پیے ہوگے تو نیند اچھی آئے گی۔ رابعہ اٹھی اور اپنے بستر پر گر کے سو گئی۔ میں نے سکون کا گہرا سانس لیا، میری جنت محفوظ تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے بچ جانے والے کھانے کو اخبار میں لپیٹا اور دروازہ بند کر کے دبے پاؤں نیچے اتر گیا۔ میں نچلی منزل کے ایک دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا جب دروازہ ایک دم کھلا، میری نظر بے اختیار اتر گئی۔ تیسری بار اس لڑکی کو دیکھ کے مجھے پسینہ آ گیا۔ کیا ہے جی، بار بار آتے ہو دروازے تک اور چلے جاتے ہو، اندر آ جاؤ نا، اس نے بے شرمی سے انگڑائی لے کر کہا۔ میں نے ہمت کر کے کہہ دیا، لعنت اس پر جو ایک بار بھی تمہارے در پر آئے،
مجبور ہوں اس لیے آتے جاتے تھوک کے گزر جاتا ہوں۔ اس نے بڑے غصے سے دروازہ بند کیا۔ دھماکے سے پوری بلڈنگ ہل گئی ہوگی، مگر مجھے خاصی خوشی ہوئی۔ پھر یہ خوشی فکر مندی میں بدل گئی۔ رابعہ نے بھی کسی لڑکی کا ذکر کیا تھا جو اسے نیلو سمجھ بیٹھی تھی۔ رابعہ کی صورت میں نیلو کی مشابہت بہت زیادہ تھی، مگر رابعہ نسبتاً دراز قد تھی۔ اس فائشہ کے رویے نے مجھے احساس دلا دیا کہ شاید ہم غلط جگہ آ گئے ہیں۔ مالک مکان کا رویہ میرے خیال کو تقویت دیتا تھا۔ وہ مجھے بھی ایسا ہی سمجھا ہوگا جیسے فلمی دنیا میں قدم جمانے کے لیے ایک حسین سارا ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ یہاں رہنے والے برے تھے، مگر یہ جگہ اس لحاظ سے یقیناً اچھی تھی کہ ادھر وہ شکاری نہیں آ سکتے تھے جو ہمیں شریفانہ ٹھکانوں پر تلاش کر رہے ہوں گے۔ میں نے سارا کھانا 2 گدڑی پوش فقیروں کے سامنے رکھ دیا اور پھر کار میں جا بیٹھا۔ ٹھرکی مالک کے مکان نے فوراً دروازہ کھولا۔ او ہو، آپ ہو؟ میں سمجھا کوئی چور گیا گاڑی میں۔ ڈاکٹر صاحب، میری دوائی۔ میں نے کہا صبح دوں گا۔ یہ تمہارے کرایہ دار کیسے ہیں؟ کیا ہوا جی؟ وہ کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ ابھی تو نہیں ہوا، مگر کچھ ہوا تو؟ میں نے نیچے جا کے گاڑی کے کمپارٹمنٹ میں سے ریوالور نکالا اور رومال سے صاف کر کے جیب میں رکھ لیا۔ اوپر میری بیوی سو رہی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اس نے بڑی مشکل سے تھوک نکلا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میرا مطلب ہے کسی ایسی ویسی بات کا۔ یہ ریوالور اصلی تھا؟ میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گولی چلا کے دکھاؤں؟ تم اپنے سر پر سیب رکھو، میں اس میں سوراخ کرتا ہوں۔ تمہارے سر میں نہیں، سیب میں۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ لائسنس تو ہوگا؟ میں نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ اس کا تو ہے، جو میری بیوی کے پاس ہے نا، تو اس کا نہیں ہے۔ عقل مند لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، لائسنس والا دکھا کے بچ جاتے ہیں، کام ہمیشہ دوسرے سے لیتے ہیں۔ جب میں نے کار کو بیک کیا تو وہ ہونکوں کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ وہ میری باتوں کو مذاق سمجھے یا حقیقت۔ آنکھوں کے ایک ڈاکٹر کا اتنی خوبصورت بیوی کے ساتھ ایسے گھر میں آنا ہی شکوک پیدا کرتا تھا، لیکن میری باتیں سن کے اس میں شک کا اظہار کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ اس نے سمجھ لیا ہوگا کہ معاملہ سخت گڑبڑ ہے اور دال میں کالا ہی کالا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کسی کو بگا لائے ہیں اور شاید علاقہ غیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ان سے پنگا لینے کا مطلب ہے بغیر لائسنس والے پستول سے قتل۔ یا رب العالمین، ابھی تو میں جوان ہوں۔ مجھے اس کی حالت کا تصور کر کے بہت ہنسی آئی، مگر یہ گفتگو ضروری تھی۔ اب رابعہ کو یا مجھے کسی سے دخل در معقولات کا خطرہ نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ مالک مکان دیگر کرایہ داروں کو ہوشیار کر دے گا کہ یہ جو سب کے سر پر آ کے بیٹھے ہیں، ان سے ہوشیار کیونکہ بڑا خونخوار اور غیرت مند خالص پٹھان قسم کا ماہر امراض چشم ہے، جو شک کا علاج آنکھ میں گولی مار کے کرتا ہوگا۔ اسے اپنا جیسا سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ مجھے دعوت گناہ دینے والی لڑکی بھی سمجھ جائے گی کہ گزشتہ رات اس نے کیا فاش غلطی کی تھی۔ میں نے ایبٹ روڈ پر ایک کشمیری چائے والے کی دکان کے سامنے گاڑی روکی۔ موسم جاڑوں کا نہیں تھا، مگر رات کچھ خنک تھی اور میرا موڈ کافی یا بلیک چائے کا نہیں بن رہا تھا۔ خوشبودار خشک میوے اور دودھ میں سبز پتی کے ساتھ یخنی کی طرح ابالی ہوئی چائے جو شیشے کے گلاس میں پیش کی جاتی تھی، رشید بٹ پہلوان کی سوغات تھی۔ اس علاقے میں ایک بٹ برادران باڈی بلڈر خالص دودھ اور لسی کے لیے بھی شہرت رکھتے تھے اور پرانے لاہور کی دم توڑتی ہوئی روایات کو زندہ رکھنے والوں میں شامل تھے۔ ان میں ایک پہلوان پان والا تھا جو پان بنا کے کسی کے ہاتھ میں نہیں پکڑاتا تھا، کلوری خود منہ میں دیتا تھا۔ جسے یہ انداز نہ بائے وہ جائے۔ بزنگ اندرون لوہاری دروازہ اور گوال منڈی کے علاوہ بھی بہت سے وضع داری کے ٹھکانے تھے جن کو مغربی تہذیب کا عفریت نگلتا جا رہا تھا۔ پھر بھی زندہ دلوں کا یہ شہر آباد تھا، دلی کی طرح جو 7 بار اجڑ کے بھی دلی رہی تھی۔ کشمیری چائے کا ایک پرسرور گھونٹ لے کر میں نے گلاس کو ڈیش بورڈ پر رکھا اور گھڑی دیکھی۔ ابھی صرف 10:30 بجے تھے۔ فلموں کے آخری شو کا ہاف ٹائم ابھی ہوا تھا، چنانچہ شوقینوں نے دودھ سوڈے سے سب پر یلغار کر دی تھی۔ اتنی جلدی سونے کی مجھے بھی عادت نہیں تھی، مگر کمرے کے اندر کا ماحول اتنا پرسکون اور خواب آور تھا کہ میں باہر نہ آتا تو سو جاتا، لیکن مجھے دلاور کی خیر خبر لینی ضروری تھی۔ میں نے ریڈیو آن کیا اور کار کا ایریل کھینچ دیا۔ باہر اتنا شور تھا کہ مجھے شیشے چڑھانے پڑے۔ والیوم بڑھا کے میں نے مائک میں کہا، ہیلو ہیلو، کوئی ہے یا سب مر گئے؟ 1 منٹ پورا ہونے سے پہلے کوئی بولا، کون ہے؟ اس نے درمیان میں ماں کی گالی دے کے کہا۔ میں نے اسے بہت موزوں جواب دیا، تمہارا باپ۔ یہ مت پوچھنا کہ کون سا باپ۔ وہ شاید میری آواز پہچان گیا۔ کیا بات ہے؟ وہ خرزاد کدھر ہے؟ میں نے کہا، ہوش میں رہ کے بات کیا کرو۔ میں نے گررا کے کہا،
میں خود آ گیا نا تو تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کتے. میں بھونکنے والوں کی زبان کھینچ لیتا ہوں. میں دیکھتا ہوں. 1 منٹ. وہ گھبرا گیا. میں اطمینان سے چائے کی چسکیاں لیتا رہا. وہ شاید دلاور سے رابطہ کر کے اسے بتا رہا تھا کہ ریڈیو فون پر کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہے. اس کی حیثیت آپریٹر کی طرح تھی، مگر کام ٹیلی فون کی بجائے وائرلیس کے نظام پر پیغام دینے اور وصول کرنے کا تھا. کچھ دیر بعد دلاور نے کہا، تم زندہ ہو آج بھی اپنے سکندر صاحب؟ میں نے کہا، ایک آدمی کو مارنے کے لیے تم نے 4 بھیجے تھے، اگلی بار 8 روانہ کرنا. تمہیں مارنا مقصد ہوتا تو میں تم سے بات کیوں کرتا؟ اس وقت بھی میں بہت مصروف تھا. کس کے ساتھ؟ خیر چھوڑو. میں تمہیں تمغہ جرت پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جرت کدھر جی ہم میں، مگر تمغہ پھر بھی مل گیا، اور دینے والا بھی اپنا ہی بہادر سپوت. وہ سمجھ گیا. ایسے ہی کھلونوں سے کھیلتا ہے وہ. کیا کریں جی، ہوتا کسی کی سیاری کی اولاد تو باپ کا ہاتھ درانتی سے کاٹ دیتا. میں نے کہا، پہلے اپنی بیوی سے تو پوچھ لو. کیا پوچھ لوں؟ کہیں سچ مچ اس کا باپ گھسیارا نہ ہو. میں ایسی باتوں سے مشتعل نہیں ہوتا. میں نے کہا، پیڈرو کہاں ہے؟ ایک ساتھ تم نے 2 دھوکے دیے مجھے. بہت گھٹیا اور جھوٹے بدماش ایسی حرکت کرتے ہیں. کرتے ہوں گے اپنے سکندر اعظم صاحب، ہمیں کیا معلوم ہے جی. ہم نے کب دعویٰ کیا ہے بڑی بدماشی کا؟ بڑے بدماش تو آپ ہو، عورتوں کو اٹھا لے جاتے ہو. یہ ہوئی نا بہادری. میں نے کہا، تم سے زیادہ دلاور تو تمہارا بیٹا ثابت ہوا. وہ آ گیا سینہ تان کے دشمنوں کے سامنے. بچے بے وقوف اور جذباتی ہوتے ہیں. میں نے اس کی اور اس کی ماں کی کھال ادھیڑ دی. آفرین، صد آفرین. گولی کیوں نہیں ماری؟ اس نے گولی چلائی مجھ پر. کوئی بات نہیں، وہ کون سا قتل کرنا چاہتا تھا مجھے؟ میں نے ہی ٹانگ اڑا دی تھی بیچ میں. جی، اس کی ماں بے وقوفی سے اغوا ہوئی تھی. اتنی بے وقوف تو سب عورتیں ہوتی ہیں اپنے سکندر اعظم صاحب. سزا میں نے انہیں اس لیے دی کہ وہ تمہاری تعریف کر رہی تھی. اس شریف عورت پر بہتان مت لگاؤ. وہ تمہاری اس کی تعریف کر رہی تھی. کیا کہتے ہیں اسے؟ قدرتی شرافت. ہاں، اور وہ حرام زادہ، وہ بھی ہاتھ ملا کے آیا تھا تم سے اور اپنے سکندر صاحب. وہ بھی کہنے لگا کہ خیر چھوڑو. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب کوئی اپنے دشمن کی تعریف کرے تو سمجھو وہ ہار گیا، اور اپنا تھا تو اپنا نہیں رہا. میں نے یہی سمجھایا انہیں کہ دشمن صرف دشمن ہوتا ہے اور برا ہوتا ہے. اس میں اچھائی مت دیکھو، اس سے نفرت کرو ہیں جی، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے. انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. تم کمزور پڑ گئے ہو. دیکھو اب کون ہے تمہارے ساتھ؟ پیڈرو بھی چلا گیا بلاخر. دلاور کہکا مار کے بولا، کہاں چلا گیا اپنے سکندر صاحب؟ جب تک کوئی اس دنیا سے نہ چلا جائے دلاور سے بچ کے کہاں جا سکتا ہے؟ سودا تو ہم پکا کرتے ہیں جی، جو بات ہوگی اس پر قائم ہے. پیڈرو تمہیں ملے گا اور تم وعدے کے مطابق شیلی کی قبر کا نشان بتاؤ گے. تم نے برطانوی افسروں کو میرے پیچھے لگا دیا ہے. کوئی بات نہیں، دلاور ولایتی کتوں سے بھی نمٹ لے گا. میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دوں گا اپنے سکندر اعظم صاحب. میں کچھ ثابت نہیں ہونے دوں گا. میں نے کہکا لگایا، تم کہاں کہاں سے ثبوت مٹاؤ گے دلاور؟ کس جرم کے ثبوت ہے؟ کیسے ثبوت ہے؟ میں نے کہا، تم خود سب جانتے ہو، اس لیے تم بات بھی کر رہے ہو، ورنہ اپنی مصروفیت چھوڑ کے بھاگے نہ چلے جاتے. تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا دلاور. تمہارے خلاف 2 ایک قتل کا چشمدید گواہ لندن میں موجود ہے، جسے تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. تم سمجھ رہے ہو نا، شیلی کی ماں کا تیسرا شوہر. تم نے ایک لڑکی کو شیلی سمجھ کے قتل کر دیا تھا، کیونکہ تم اپنی اس سوتیلی بہن کو پہچانتے نہیں تھے. اپنی سوتیلی ماں کو مارنے والے بھی تم تھے، مگر شیلی کی زندگی باقی تھی. اس کی ماں کے تیسرے نیگرو شوہر نے تمہیں قتل کرتے دیکھا تھا، مگر وہ اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکا اور لندن میں لمبی جیل کاٹ رہا ہے. اسے یقین ہے کہ وہ اصل قاتل کو پہچان سکتا ہے. تم نے شیلی کو بھی اس لیے بائی بن کے بلایا تھا کہ یہاں اسے قتل کرنا آسان تھا. لیکن افسوس دلاور، یہاں بھی ایک چشمدید گواہ ہے. میں ٹیلی فون پر یہ باتیں نہیں کر سکتا. مت کرو. میں تو کر سکتا ہوں. اچھی طرح سمجھ لو دلاور، میں جانتا ہوں نقوی صاحب کو تم نے کیسے مروایا تھا، اور پھر شیلی کو ملوث کرنے کی کوشش میں ناکام ہو کے کیسے قتل کروا دیا تھا. تمہارے ہاتھ لمبے ہیں تو میرے وسائل بہت ہیں. شیلی کا کیس ہی تمہیں تختہ دار تک پہنچا دے گا ایک دن. تم نہیں جانتے کہ تمہارے خلاف کتنے خفیہ ہاتھ میری مدد کر رہے ہیں. اس لیے ہاسپٹل کے اندر، باہر، پولیس میں اور ہر جگہ. میرا خیال ہے کہ یہ سب اسے بتانا غیر ضروری تھا. رابعہ نے کیس کی تفصیلات برٹش قونصلیٹ کو ارسال کر دی تھی، اور اس کیس کی تمام دستاویزات کی نقول خیر متعلقہ محکمے کے سربراہ کو
12 سینئر وکلاء کی طرف سے ایک یادداشت کی صورت میں پیش کر دی گئی تھی۔ مجھے یقین تھا اس کیس کی تفتیش بہت اعلیٰ سطح پر ہوگی اور ثبوت ملتے ہی دلاور کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو جائیں گے۔ ایک بین الاقوامی مجرم کی حیثیت سے اس کی ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ جب اچانک میں نے گاڑی کے شیشے پر ایک اجنبی کا چہرہ دیکھا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ دلاور نے اتنی لمبی بات مجھے الجھانے کے لیے کی تھی۔ میری کال ملتے ہی اس نے اپنے کتوں کو چھوڑ دیا تھا جو میری بو سونگھتے ہوئے وہاں پہنچ گئے تھے۔ سگنل ڈیٹیکٹر عام چیز تو نہیں ہے، یہ غیر قانونی نشریات کا پتہ چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ریڈیو ویوز کی نشاندہی کرتا ہے، اس لیے خفیہ ریڈیو اسٹیشن چلانا عملاً ناممکن ہے۔ 15-20 منٹ میں ان لوگوں نے میرا سراغ لگا لیا تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا تھا کہ وہ اسی علاقے میں 1 میل کے دائرے میں کہیں موجود تھے، ورنہ وہ اتنی جلدی مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میں نے دروازے اندر سے لاک کر لیے تھے، ورنہ وہ براہ راست میری پسلیوں پر ریوالور رکھ کے کہتے کہ چلو، اور مجھے جانا پڑتا۔ یہ اتنی مصروف جگہ تھی کہ وہ حملہ کر کے شیشے توڑتے تو باہر ہر طرف سے لوگ متوجہ ہو جاتے۔ میں نے دائیں جانب شیشے سے ناک لگا کے گورنے والے کو دیکھا اور اشارے سے کہا، معاف کرو بابا۔ اس نے مجھے ریوالور دکھا کے کہا، شرافت سے دروازہ کھولو۔ سامنے ایک چہرہ تھا جو میں نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ انجن کے بونٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ شیشے بند ہونے کی وجہ سے ان کی آواز بہت کم آ رہی تھی اور وہ چلا کے بات نہیں کر سکتے تھے۔ تھینک یو، میں نے مسکرا کے کہا اور گاڑی کو سٹارٹ کیا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ عین میرے پیچھے بھی گاڑی موجود ہے۔ بیک کیے بغیر میں گاڑی نہیں نکال سکتا تھا۔ میرے پیچھے والی گاڑی میں ڈرائیور کی سیٹ پر تیسرا شخص موجود تھا، چوتھا میری کار کی ڈگی کا سہارا لیے ایسے کھڑا ہوا تھا جیسے عام طور پر لوگ کسی بھی گاڑی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا، مگر جب تک کار کے اندر تھا محفوظ تھا۔ گاڑی کے انجن کی آواز پر سامنے والے نے مڑ کے دیکھا اور مسکرایا۔ پیچھے والا بھی سیدھا ہو گیا۔ بدقسمتی یا غلطی سے میں نے گاڑی کو ترچھا کھڑا نہیں کیا تھا۔ اب میرے سامنے مشکل سے 2 فٹ کے فاصلے پر بھی گاڑی تھی اور وہ مجھے 1 انچ ہلنے کا موقع دینے پر آمادہ نہ تھے۔ راستہ نہ آگے تھا نہ پیچھے۔ اوکے بوائز، تمہاری مرضی، میں نے کہا اور گاڑی کو ایک دم آگے بڑھایا۔ اس میں سامنے والی گاڑی سے ٹکرانے کا رسک بہت زیادہ تھا۔ دھماکہ ہوتا تو مجمع لگ جاتا اور خود گاڑی والا ہنگامہ کرتا کہ میرا نقصان پورا کرو۔ نقصان پورا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر مجھے معلوم تھا کہ میرے باہر نکلتے ہی ان تینوں میں سے کوئی ریوالور کی نال میری کمر یا میری پسلیوں سے لگا دے گا اور مجھ سے ایسے چپکا رہے گا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے ذرا بھی حرکت کی تو گولی میرے دل گردے پھاڑتی ہوئی جسم سے گزر جائے گی اور گولی کی آواز پر مجمع بھی جوتیاں چھوڑ کے غائب ہو جائے گا۔ بعد میں پولیس میری لاش اٹھانے آئے گی تو چشمدید گواہ تک نہ ملے گا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ مجھے تھانے لے جائیں۔ تباہ ہونے والی گاڑی کا مالک یا اتفاقیہ نمودار ہو جانے والی پولیس کا الزام عائد کر دے کہ میں نشے میں ہوں، اور یہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے جس میں تھانے جانا ضروری ہے۔ تھانے جانے سے کہیں بہتر تو یہ ہوتا کہ میں خاموشی سے ان لوگوں کے ساتھ دلاور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ میں نے گاڑی ایک دم بڑھائی تو سامنے کھڑا ہوا شخص زبردست دھکے سے الٹ کر آگے گیا اور اس کا دھڑ گاڑی پر منطبق ہو گیا۔ جھٹکے سے اس کی کمر ٹوٹی نہیں ہوگی تو ریڑھ کی ہڈی کے مورے ضرور ہل گئے ہوں گے۔ شاید اس بے وقوف کو مجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ میں اتنے لوگوں کی موجودگی میں اس پر گاڑی چڑھا سکتا ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھ گئے تھے اور وہ آگے والی کار پر الٹا پڑا ہوا تھا کہ کار کے بمپر نے اس کی ٹانگوں کو چھو لیا۔ میں نے بریک لگا کے گاڑی کو تصادم سے بچا لیا تھا۔ ایک دشمن اب میری راہ میں خائل نہیں رہا تھا۔ پھر 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں نے گاڑی کو ریورس گیئر میں ڈالا اور ریس دے کے کلچ پر سے پیر ہٹا دیا۔ گاڑی ایک دم پیچھے گئی۔ پیچھے والے کو مہلت ہی نہ ملی کہ وہ بیچ میں سے نکل جائے۔ میں نے پیچھے والی گاڑی کو پوری قوت سے ٹکر ماری۔ دراصل میں اپنے ذہن کے کمپیوٹر کی مدد سے چند نتائج اخذ کر چکا تھا جو میرے حق میں تھے۔ تصادم سے میری گاڑی کی ٹیل لائٹس کو نقصان ہوتا اور ڈکی پیچک جاتی، مگر پیچھے والی گاڑی کی ہیڈ لائٹس اور گرل کے ساتھ ریڈیٹر کی جالی بھی ٹوٹ سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ گاڑی میرا تعاقب کرنے کے قابل نہ رہتی۔ اس ٹکر سے وہ گاڑی مزید اتنا پیچھے چلی جاتی کہ مجھے سامنے سے گاڑی موڑنے کے لیے 6-8 فٹ جگہ مل سکتی تھی۔ جب دھماکہ ہوا تو میں نے ایک چیخ بھی سنی۔ جو شخص پیچھے کھڑا ہوا تھا وہ دونوں گاڑیوں کے درمیان ایسے دب گیا تھا کہ اس کی ٹانگوں کی ہڈیوں کا چورا ہو گیا ہوگا۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے دوبارہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ہیڈ لائٹس کے شیشے ٹوٹنے کی مخصوص آواز اور ایک زیادہ بڑا دھماکہ سنا۔